جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ سزا و جزا کو مد نظر رکھ کے یہ بیان پڑھیے، اور بالخصوص جو ہم دسمبر کی 25 تاریخ کو جسے رواداری کہا جاتا ہے، ہم سایہ داری بولا جاتا ہے، وہ جی بندے میں اتنی بھی سختی نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی تو ہمیں عید پہ مبارک دیتے ہیں، عید مبارک کہہ کے جھک کے ملتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں جہاں رواداری ہے رکھیے، جہاں رواداری ہے رکھیے۔ میں رات سفر میں تھا، شدید دھند، تو ایک جگہ رکا، وہاں دو خواتین پوچھ رہی تھیں کہ پھیمنیاں ہیں، اور صاحب دکان کہہ رہے تھے کہ نہیں، سویاں مل جائیں گی، پھیمنیاں نہیں ہیں۔ رواداری کا تقاضا، میں نے کہا جناب ان کی عید ہے، وہ جو بھی ہے، تو جیسے ہماری خوشیوں کے اوپر آپ اہتمام کرتے ہیں، اہتمام تو کرنا چاہیے، وہ بھی تو ہے انسان، انسان ہونے کے ناطے دیکھیے جہاں رواداری جائز ہے کیجئے، مالی معاملہ ہے دیجئے، لیکن جہاں عقیدے کا معاملہ ہو، پوری دنیا میں نے صرف مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ ان کا حاکم وقت کہیں سر کے اوپر ان والا لباس عبادت کا پہن کے انہی کے گردوارے میں جا کر کے وہ بننے کی کوشش کرے، تو مسلمانوں کی اپنی تہذیب کہاں ہے؟ میں نے دوسرے لوگوں کو نہیں دیکھا کہ وہ ایسے کریں، شاذ و نادر، بہت کم، تقریباً نہ ہونے کے برابر۔ ہر جگہ ہم ہی کو ہی جھکنا ہوتا ہے، دربار پہ جائیں، مزار پہ جائیں، کلیسے میں جائیں، لوگوں جانے میں حرج کوئی نہیں، لیکن اپنا عقیدہ اور اپنے ایمان کے اوپر ثابت قدمی یہ ضروری ہے۔ اگر آپ جا رہے ہیں، کوئی مجبوری ہے، جائیں، لیکن اپنا وجود توحید کے ساتھ جڑا ہوا ضروری ہے۔ وہ حبشے میں جا کے ان کے اوپر اتنا بڑا کلیم آیا ہے کہ جناب آپ کے الہ کو اور معبود کو انہوں نے گالیاں دی ہیں، اور انہوں نے سورہ مریم سنائی ہے، قرآن سنایا ہے، کچھ نہیں تھا پاس، آپ اور میں سارا کچھ رکھتے ہوئے حاکم وقت کی اگر یہ حالت ہے تو عام بندہ کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ اس کے بعد لاکھوں وضاحتیں دیتے پھریں، لیکن آپ ہندوؤں کے پاس جائیں تو ان جیسے، سکھوں کے پاس جائیں تو ان جیسے، کرسچنز کے پاس جائیں تو ان جیسے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، رواداریاں اپنی جگہ سنیے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، یہ حشر کا میدان ہے، وفد لائے جا رہے ہیں، جو اللہ سے ڈرے، بندوں سے نہیں ڈرے۔ یہ لفظ اللہ نے استعمال کیا، یوم نحشر المتقین۔ حضرات متقی ہونے کے لیے بریلوی، وہابی، دیوبندی، شیعہ ہونا شرط نہیں ہے۔ متقی ہونے کے لیے پیور خالص مومن، وحی کا حامل و عامل، اللہ رب العزت کے ساتھ جڑا ہوا، اس کا وجود بولے کہ یہ موحد ہے، اس کا عمل بتائے یہ صرف رب سے ڈرنے والا ہے، اللہ کے احکام کو بجا لائے اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے روکے۔ ان لوگوں کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، قیامت کا دن، جزا و سزا کا دن وہ ہے، مالک یوم الدین، جس دن متقین کو وفد کی صورت میں لائیں گے۔ یہ ذکر کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، ہم مجرموں کو ہانک کے، اور ان کے ہانکنے کا تذکرہ، چلانے کا تذکرہ، کہ ان کے سامنے جہنم کو چلا دیا جائے گا۔ آپ کو سمجھ آئے یا نہ آئے، ابھی عقل چھوٹی ہے، محدود ہے، جب چیز سامنے آئے گی سب واضح ہو جائے گا۔ بڑے سارے لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں جی جہنم چلے گی،